تمہاری آنکھوں کی چمک اور دمک مجھے بتائے گی کہ تم کچھ سننا چاہتے ہو، تو پھر میں بھی تھوڑی دیر میں نبی کے سیرت کے سمندر کی لہروں کی تمہیں لمبی سیر کروں۔ شرط یہ ہے کہ ایک تو توجہ میری طرف، اور دوسرا یہ جو بچے کبھی اٹھتے ہیں نا آتے جاتے، ان کو نہ اٹھنے دینا، ان پہ نظر رکھنا۔ آگے بٹھا دیتے ہو، بعد میں پورے بیان میں تنگ کرتے ہیں۔ بچوں پہ نظر، آپ کی توجہ میری طرف، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے اور سننے کا جو مزہ آتا ہے وہ مزے والوں سے پوچھو، اہل ذوق اور اہل دل اور اہل نظر اور اہل فکر سے پوچھو کہ گفتگو کی ذوق سماعت کا معیار کیا ہونا چاہیے۔ اس لیے آپ کی پوری توجہ اور پورے ذوق کے ساتھ میں کسی اور عنوان پہ بولنا چاہتا تھا، لیکن مولانا محمد عمر صاحب نے مجھے حکم کیا کہ ہمارے اشتہار پر سیرت النبی کا عنوان لکھا ہے، تو آپ بھی اسی عنوان پہ بولے۔ تو پھر کروڑ والوں آؤ، آج میں تمہیں ذوق عباسی کے سمندر کی لہروں پہ تیرا کر، نبی کی سیرت کے سمندر میں غوطے کھا کر، نبی کی سیرت کے سمندر کے ہیرے اور موتی اٹھا کر تمہاری دامن میں سجانا چاہتا ہوں، اور کروڑ کے در و دیوار کو بتانا اور گواہ بنانا چاہتا ہوں کہ نبی کی سیرت علماء دیوبند کا یہ شاگرد کیسی بیان کر گیا، اور علماء دیوبند نبی کی سیرت نگاری کیسی کرتے ہیں۔ توجہ پوری میری طرف رہے۔ میرے دوستو، میں کہا کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی کی سیرت، اللہ کے نبی کا شان و مقام تو اتنا بڑا سمندر ہے، یہ عنوان، یہ موضوع سخن تو اتنا بڑا بحر بے کراں ہے کہ جس کے لیے تو کوئی بڑا خطیب، ادیب، واعظ، شاعر، مقرر، مبلغ، مفکر، محقق، مصنف، مدقق، کوئی بڑے سے بڑا رائٹر، قلمکار، حتیٰ کہ پوری کائنات کے علماء، اولیاء، اتقیاء، اصفیاء، شعراء، ادباء، بلغاء، فصحاء، حتیٰ کہ ساری کائنات کے انبیاء بھی اگر جمع ہو کر میرے نبی کی مدح سرائی کرنا چاہیں، میرے نبی کی سیرت نگاری کرنا چاہیں، میرے نبی کی سیرت نگاری کے موضوع سخن کو چھیڑنا چاہیں، تو پھر میں فاروقی شہید کی زبان میں کہا کرتا ہوں کہ پھر سب کو ہاتھ باندھ کر، پھر سب کو ہاتھ باندھ کر اعتراف شکست کر کے جھوک کر یہ کہنا پڑتا ہے کہ تھکی ہے فکر رسا، مدح باقی ہے۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ، شان اہل بیت، نعرہ تکبیر۔ ایک شاعر نے نبی کی سیرت پہ 40,000 اشعار لکھے، اور 40,000 اشعار لکھنے کے بعد جس میں اللہ کے نبی کی سیرت، صورت، عزت، عظمت، رفعت، منقبت، اللہ کے پیغمبر کا تقدس، ناموس، رسالت، شریعت، صداقت، عدالت، دیانت، جرت، شجاعت، سخاوت، منقبت، عفت، عظمت، رحمت، جلال، جمال، کمال، اطوار، عادات، اقوال، افعال، اعمال، انوارات و تجلیات کے خد و خال اس نے بیان کیے۔ لیکن 40,000 اشعار لکھنے کے بعد جب وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچا اور اس کے ہاتھوں میں لرزہ طاری ہوا، اس کے قلم کی سیاہی ختم ہو گئی اور اس کے اوراق دامن کو ختم کر بیٹھے، تو اس شاعر نے پھر آخر میں ہاتھ باندھ کر اعتراف شکست کر کے حضور کی مدح سرائی میں آخری شعر لکھا، اور وہ شعر وہی تھا جو منبر و محراب کا شہزادہ جو فاروقی شہید کہا کرتا تھا کہ اس نے جھک کے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو کر کہا، حضور میں نے پوری زندگی لگا دی آپ کی سیرت نگاری پر اشعار لکھتے لکھتے، لیکن میں تھک گیا، میری عقل تھک گئی، میری قلم تھک گئی، میرے فرق ختم ہو گئے، میری بینائی چلی گئی، میری سنوائی چلی گئی، میرے ہاتھوں میں لرزہ ہو گیا۔ تو اس نے آخری شعر لکھ کر پورے کلام کی جان نکال دی اور ہاتھ باندھ کے کہا، تھکی ہے فکر رسا، مدح باقی ہے، قلم ہے آبلپا، مدح باقی ہے، فرق تمام ہوا، مدح باقی ہے، تمام عمر لکھا، مدح باقی ہے۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ، نعرہ تکبیر۔ میرے دوستو، اس پیغمبر کا شان میرے جیسے طالب علم کی گنگی زبان کیا کرے بیان، جس کے لیے اترا ہو 30 پاروں کا قرآن۔ میں تو کہا کرتا ہوں
کہ میں تو نہ کوئی خطیب ادیب واعظ شاعر مقرر مبلغ مفکر کچھ بھی نہیں، میں تو علماء دیوبند کے جوتوں میں بیٹھنے والا ایک ادنا سا خوشاچین رضاکار ورکر نوکر چاکر کارکن خادم ہوں۔ میری زبان میں تو اتنی طاقت و ہمت و سخت و قوت و جرت ہی نہیں کہ میں نبی کے شان کو کما حقہ خراج عقیدت کا سلام کر سکوں۔ میں تو ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ میری مثال تو بازار مصر کی اس بڑھیا کی ہے جس کے سر پہ کپاس کی گٹھڑی تھی اور وہ مصر کے بازار میں کھڑی تھی۔ کسی کی نظر پڑی تو پوچھا اماں خیریت، کیسے آئی ہو، کیا کرنے آئی ہو، کیا لینے آئی ہو؟ تو اس اماں نے کہا بیٹا سنا ہے آج بازار میں یوسف بک رہا ہے اور میں بھی یوسف کو خریدنا چاہتی ہوں۔ تو اس جوان نے کہا اماں تیری عقل ماری تو نہیں گئی، تو مرفوع القلم دیوانی تو نہیں ہو گئی، ہاں تیری عقل ماری تو نہیں گئی، یوسف کو لینے آئی ہو کپاس کی گٹھڑی کے بدلے؟ وہ اتنا کم قیمت نہیں ہے، وہ اتنا سستا نہیں ہے۔ یہاں تو بڑے بڑے شہزادے کھڑے ہیں، یہاں تو بڑے بڑے تاجر کھڑے ہیں، یہاں تو بڑے بڑے سردار کھڑے ہیں، یہاں تو بڑے بڑے سیم و زر کے مالک کھڑے ہیں۔ یوسف کو لینا تیرے بس کا روگ نہیں، توجہ میری طرف، یوسف کو لینا تیرے بس کا روگ نہیں، جا جا اپنا وقت خراب نہ کر، یوسف کا تو لینا تیرے بس کا روگ نہیں، جا گھر کا کام کاج کر، یوسف کوئی اور لے جائے گا تو ہاتھ ملتی رہ جائے گی۔ تو اس اماں نے رو کر کہا، اپنے آنکھوں میں آنسوں کی لڑی پرو کر کہا بیٹا پتا تو مجھے بھی ہے کہ یوسف کو خریدنا میرے بس کا روگ نہیں ہے، لیکن شام تک قطار میں اس لیے کھڑی رہوں گی کہ یوسف ملے نہ ملے قیامت کے دن اس کے چاہنے والوں میں میرا نام تو آ جائے گا۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، صاحب سالہ علامہ یحییٰ عباسی صاحب، نعرہ تکبیر۔ بات میری بھی وہی ہے کہ میں اللہ کے پیغمبر کی سیرت نگاری کا حق ادا تو نہیں کر سکتا۔ میرا نبی تو بڑا عرفہ اعلیٰ برتر بالا اکمل احسن مکمل کامل اشرف افضل اطیب انور مقدس مطہر مکرم معظم منور معمر معطر ہے، بابرکت و باسعادت ہے۔ میں اس کی عزت و عظمت کے انتہا تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا، لیکن میرے ان ٹوٹے پھوٹے جملوں سے میرا نام بھی پیغمبر کے مدح سراؤں کی لسٹ میں تو آ جائے، وگرنہ کروڑ والوں کروڑوں درود و سلام اس پیغمبر کی ذات پر، ہاں اس نبی کی سیرت۔ توجہ میری طرف، یہ جو اٹھتے بیٹھتے ہیں نا مجھے بڑی بدمزگی ہوتی ہے، صوفی آخر میں آتے ہیں آگے کوشش کرتے ہیں آگے، ہاں جن کی توجہ ہے کہہ دو سبحان اللہ کے نبی کی سیرت نگاری۔ پوری توجہ چاہوں، اللہ کے نبی کی سیرت نگاری جب میں شروع کرنا چاہتا ہوں میں سوچ میں پڑ جاتا ہوں، سوچنے لگ جاتا ہوں، تاریخ کے جھروکوں میں جھانکنے لگ جاتا ہوں، نبی کی سیرت کے سمندر کی لہروں پہ تیرنے لگ جاتا ہوں کہ میں اس سیرت کے سمندر کی کس لہر کو کھولوں، میں نبی کی سیرت کے گلدستے کے پھولوں کی پتیوں میں سے کس پتی کی مہک کو کھولوں، میں نبی کی سیرت کے آسمان کے چمکتے اور دمکتے ستاروں میں سے کس ستارے کی چمک اور دمک پیش کروں۔ میں سوچتا ہوں کہ اس نبی کی سیرت نگاری کی ابتدا کہاں سے کروں، کیوں میں نے تو تاریخ و سیر میں پڑھا ہے، میں نے تو روایات میں دیکھا ہے، میں نے تو ائمہ سیر کو پڑھا ہے کہ یہ میرا پیغمبر، پوری توجہ، یہ میرا پیغمبر، تو اس کے بارے میں اللہ کے پیغمبر کا فرمان ہے کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم ابھی پانی اور مٹی میں تھا۔ تو مجھے بتاؤ کروڑ والوں میں اس کی سیرت کی ابتدا کہاں سے کروں جو پانی سے پہلے ہے، جو مٹی سے پہلے ہے، جو حور و غلما سے پہلے ہے، جو نور و بشر سے پہلے ہے، شمس و قمر سے پہلے ہے، حجر و شجر سے پہلے ہے، بحر و بر سے پہلے ہے، حور و غلما سے پہلے ہے، ہر کہکشاں سے پہلے ہے، سارے جہاں سے پہلے ہے۔ میں اس نبی کی سیرت کی ابتدا کہاں سے کروں جس کے لیے کائنات کے رب نے کہا میرے پیغمبر میں نے تو ابھی پوری کائنات میں زمین و زمان مکین و مکان کوئی کہکشاں یہ حور و غلما میں نے کچھ بنایا ہی نہیں تھا، میں نے سب سے پہلے تیرے نبوت کے نور کی کرنوں کو پیدا کیا۔ تو میں اس کی ابتدا عالم ارواح میں دیکھتا ہوں۔ اگر میں عالم ارواح میں، عالم دنیا سے پہلے میں عالم ارواح میں اگر دیکھتا ہوں تو وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ میں اور اس نبی کی عظمت کے ڈنکے بجتے نظر آتے ہیں۔ میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، میں عالم ارواح سے آ کر عالم دنیا میں آؤں تو عالم دنیا کے ہر در و دیوار پر، ہر صحرا بازار پر، ہر منبر و محراب پر، ہر کتاب کے ورق پر، ہر قلم کی نوک پر، ہر زبان کی چونچ پر، ہر پرندے کی اڑان پر، ہر پتھر کی چٹان پر، ہر مچھلی کی زبان پر، ہر کتاب میں، ہر جگہ پر مجھے اس نبی کی عظمت کے ترانے نظر آتے ہیں۔ میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں اور میں اگر دنیا میں تورات کھولوں اس
उसी का नाम नजर आता है। मैं इंजील के औरात खोलूं, उसी का नाम नजर आता है। मैं ज़बूर के सफ़ात खोलूं, उसी का नाम नजर आता है। मैं कुरान की आयात खोलूं, उसी का नाम नजर आता है। और इससे भी और आगे चलकर मैं बैतुल्लाह में जाऊं, उसकी शान परस्ती नजर आती है। मैं बैतुल मुकद्दस में झांकूं, उसकी अजमत टपकती नजर आती है। मैं दूरे सैनों पे देखूं, उसकी अजमत के डंके बजते नजर आते हैं। मैं बैते मामूर पे जाऊं, उसकी अजमत फरिश्ते गाते नजर आते हैं। मैं दूरे सैनों पे देखूं, मैं लोहो कलम पे देखूं, उस नबी की अजमत के डंके मुझे बजते नजर आते हैं। उससे भी एक कदम और आगे चलूं, मैं अगर पूरी दुनिया में कोई इबादत देखूं, कोई इताअत देखूं, कोई रियासत देखूं, कोई बंदगी देखूं, कोई जुस्तजू देखूं, कोई हमदो सना देखूं, कोई हमदो नाम देखूं, उस नबी की अजमत के डंके मुझे बजते नजर आते हैं। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं, करोड़ वालों तुम्हारी तवज्जो चाहूंगा। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं, मैं दुनिया को छोड़कर अगर मर जाऊं, मेरे मरने के बाद मेरे नमाज़े जनाजा में भी उसी नबी का दरूद और सलाम नजर आता है। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं, मैं मरने के बाद अगर कब्र में उतर जाऊं तो कब्र के सवालों जवाब में भी मुझे उस पैगंबर का नाम नजर आता है। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं, मैं कब्र से उठकर आलम माशर में जाऊं तो आलम माशर में भी मुझे उस नबी की लिवाउल हम्द का परचम लहराता नजर आता है। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं, मैं अगर हौदे कौसर पे जाऊं तो उस नबी का जाम मुझे छलकता नजर आता है। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं, मैं पुलसरात पे चढ़ूं, उस नबी की शफाअत मुझे परस्ती नजर आती है। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं, मैं तेरे जन्नत पे जाऊं तो उस नबी का नाम मुझे जन्नत के माथे पे चमकता नजर आता है। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं, मैं जन्नत के अंदर घुस जाऊं, मैं जन्नत के दरों दीवारों पे देखूं, मैं जन्नत की नहरों की लहरों पे देखूं, मैं जन्नत के दरख्तों के पत्तों पे देखूं, मैं जन्नत के फूलों की पत्तियों पे देखूं, मैं जन्नत के हीरे और मोतियों पे देखूं, मैं जन्नत के मोहल्ले की चोटियों पे देखूं, मैं जन्नत की हूरों की जमीनों पे देखूं, मैं जन्नत के गिलमानों के सीरों पे देखूं, मैं तातसरा से लेकर अर्शे मुअल्ला तक जहां जहां भी नजर दौड़ाता हूं, मुझे एक तरफ जिक्र खुदा नजर आता है, एक तरफ जिक्र मुस्तफा नजर आता है। तकबीर, शान रिसालत, शान सहाबा, शान अहले बैत, अल्लामा यहया अब्बासी, साहिबजादा अल्लामा यहया अब्बासी, नारा तकबीर। मेरे दोस्तों तवज्जो है, जिनकी है गूंज के सुभान अल्लाह, पीछे वाले बांग्लादेश वाले भी बोल पड़ो अगर अल्लाह ने मुफ्त में ज़ुबान दी। नबी का शान हो और उम्मती तड़पे ना, ये कैसा उम्मती है? महबूब का नाम आ जाए तो दिल दिमाग खेल उठते हैं, हुजूर का नाम आए तुम सुन बैठे रहो। हाँ, उस नबी की सीरत नगारी, उस पैगंबर का शान, उस नबी का मकाम। कुछ लोग बेचारे अहमक, अर्जल, अड़ियल, अखबस, अश्तर, इल्म अमल से तई दस्तो तई दामन, गोरे ढोरे घोरे, हाँ, वो कहते हैं कि जनाब ये देवबंदी, ये वहाबी है, ये नबी के गुस्ताख है, ये नबी को अपने जैसा कहते हैं, ये नबी को अपना भाई समझते हैं, ये नबी को अपने बराबर कहते हैं। करोड़ का मुसलमान उलमाए देवबंद का अकीदा सुन के जाओ और जाके लोगों को सुना कि याह्या अब्बासी कह रहा था अबू जहल से बड़ा काफिर है वो जो नबी को अपने जैसा कहे। ठीक है या गलत है? सारे बोलो। अबू जहल से बड़ा काफिर है वो जो नबी को अपने जैसा कहे। नबी और तेरे मेरे जैसा इम्पॉसिबल, नामुमकिन। इन ख्यालस तो महालस तो जुनून। रूए जमीन के कोने कोने में अल्लाह मुझे ले गया, पूरी दुनिया मुझे अल्लाह ने घुमाई इस छोटी सी उम्र में, पूरी दुनिया के कोने कोने में, अरब में, अजब में, यूरोप में, अफ्रीका में, कनाडा में, बर्रे आज़म में, बर्रे सगीर में, मिडिल ईस्ट में, पूरी दुनिया घूम चुका हूँ। मैंने पूरी दुनिया के कोने कोने में जाकर नबी की सीरत के डंके बजाए, उलमाए देवबंद के अकीदे सुने। अरे तकबीर, उलमाए हक, उलमाए देवबंद, उलमाए हक, उलमाए देवबंद, साहिबजादा अल्लामा यहया अब्बासी, नारा तकबीर। नबी और तेरे मेरे जैसा हो ही नहीं सकता। सारे बोलो, हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल, नामुमकिन। ये ख्यालस तो महालस तो जुनून। क्यों? तू बशर, वो सैयदुल बशर।
تو بشر وہ سید البشر، تو بشر وہ احسن البشر، تو بشر وہ اکرم البشر، تو بشر وہ انور البشر، تو بشر وہ اکمل البشر، تو بشر وہ احسن البشر، تو گناہگار وہ انبیاء کا تاجدار، تو کل انام وہ خیر الانام، تو گمنام وہ شاہ لامکان، تو عام انسان وہ شاہد و جہان، وہ تیرے اور میرے جیسا سارے بولو تیرے اور میرے جیسا پھر کہو تیرے اور میرے جیسا نہیں. کیوں کہ تو اور میں پیدا ہو تو گھر میں بدبو آئے، میرا نبی پیدا ہو تو گھر میں خوشبو آئے. تو اور میں پیدا ہوں تو گھر میں سارے بولو گھر میں بدبو آئے، میرا نبی پیدا ہو تو گھر میں خوشبو آئے. میرا نبی ماشاءاللہ طاہر بھائی بھی آ گئے ہیں، انشاءاللہ میرے بعد آپ کو نظم سنائیں گے، گرمائیں گے، تڑپائیں گے، پھڑکائیں گے. ماشاءاللہ. پھر کہہ دو سبحان تاکہ میں موضوع کی لڑی کو جوڑ سکوں. نبی اور تیرے میرے جیسا ہو ہی نہیں سکتا. کیوں کہ تو اور میں پیدا ہوں گھر میں بدبو آئے، میرا نبی پیدا ہو گھر میں خوشبو آئے. تو اور میں پیدا ہوں دائی کی ضرورت پڑے، میرا نبی پیدا ہو دائی کی ضرورت نہ پڑے. تو اور میں پیدا ہو غسل کی ضرورت پڑے، میرا نبی پیدا ہو غسل کی ضرورت نہ پڑے. تو اور میں پیدا ہو خطرے کی ضرورت پڑے، میرا نبی پیدا ہو خطرے کی ضرورت نہ پڑے. تو اور میں پیدا ہو اماں کو درد زے پڑے، میرا نبی پیدا ہو جناب آمنہ کو درد زے نہ پڑے. تو اور میں پیدا ہو نام ماں باپ رکھے، میرا نبی پیدا ہو نام عرش کا خدا رکھے. تو اور میں پیدا ہو گھر میں شور شرابہ ہو، میرا نبی پیدا ہو کائنات میں سناٹا ہو. تو اور میں پیدا ہو گھر میں پٹاخے بجے، میرا نبی پیدا ہو کیسر و کسرا کے کنگرے گرے. تو اور میں پیدا ہو تو اور میں پیدا ہو لوگ کہے اچھا ہے، میرا نبی پیدا ہو لوگ کہے اس جیسا دیکھا نہیں. تو اور میں سوئے وضو ٹوٹ جائے، میرا نبی سوئے وضو کبھی نہ ٹوٹے. تو اور میں بولے منہ سے تھوک نکلے، میرا نبی بولے منہ سے نور نکلے. تو اور میں بولے وہ عام بات بنے، میرا نبی بولے وہ بھی حدیث بنے. تو اور میں کچھ کرے وہ عام کام بنے، میرا نبی کچھ کرے وہ سنت و شریعت بنے. تو اور میں خواب دیکھے خواب جھوٹا ہو جائے، میرا نبی خواب دیکھے خواب بھی اللہ کی وحی بن جائے. تو اور میں اگر کسی کے پانی میں ہاتھ ڈالے پانی گندا ہو جائے، میرا نبی پانی میں ہاتھ ڈالے پانی کے چشمے جاری ہو جائے. تو اور میں کسی کے پانی میں تھوکے پانی گندا ہو جائے، میرا نبی کڑوے کنویں میں تھوکے کڑوا کنواں میٹھا ہو جائے. تو اور میں چلے صرف آگے دیکھے، میرا نبی چلے آگے اور پیچھے دیکھے. تو اور میں کسی کو انگلی کا اشارہ کرے، لوگ کہتے ہیں خبردار انگلی کھڑی کی ہاتھ کاٹ دوں گا، میرا نبی انگلی کا اشارہ کرے زمین کے طرف، زمین چیر کر نبی کے قدموں کے بوسے لینے آئے. میرا نبی انگلی کا اشارہ کرے چاند ٹکڑے ہو کر کھلونا بن جائے. میرا نبی انگلی کا اشارہ کرے سورج واپس آ کر نماز کا وقت دہرائے. میرا نبی انگلی کا اشارہ کرے ابو جہل کی مٹھی میں بند پتھر بھی محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے لگ جائے. لہذا عقیدہ بناؤ وہ نبی تیرے اور میرے جیسا، سارے بولو تیرے اور میرے جیسا نہیں، لیکن قائم الدین عباسی کا بیٹا ہوں توحید کی جھلک بھی دیتا جاؤں. جیسے وہ تیرے اور میرے جیسا نہیں ویسے خدا جیسا بھی نہیں. خدا اور ہے مصطفیٰ اور ہے، یہ وہ نہیں وہ یہ نہیں، وہ اور ہے یہ اور ہے. وہ کائنات کا خدا یہ احمد مجتبی، وہ کائنات کا خدا یہ محمد مصطفیٰ، وہ کائنات کا خدا یہ امام الانبیاء، وہ کائنات کا خدا یہ خاتم الانبیاء، وہ کائنات کا خدا یہ سید الانبیاء، وہ کائنات کا خدا یہ رئیس الانبیاء، وہ کائنات کا رب یہ شاہ عرب، وہ رب العالمین یہ رحمت للعالمین، وہ مالک یوم الدین یہ ہدی للعالمین. وہ بھی اکیلا یہ بھی اکیلا، وہ بھی لا زوال یہ بھی لا زوال، وہ بھی با کمال یہ بھی با کمال، وہ بھی بے مثال یہ بھی بے مثال، وہ بھی لا شریک یہ بھی لا شریک. اس جیسا بھی کوئی نہیں، اس جیسا بھی کوئی نہیں، اس پہ خدائی ختم، اس پہ مصطفیٰ ختم. تکبیر.
शान रिसालत, शान रिसालत, नारे तकबीर। मेरे दोस्तों, मेरे दोस्तों, उस पैगंबर का शान, मेरे जैसी गूंगी जुबान क्या करे बयान। मैं वो तो नहीं हूं जो हलवे की एक प्लेट पे हक अदा करता, रेवड़ियों जलेबियों पे हक अदा करता। उलमाए देवबंद के दरवाजे पर आओ, उलमाए देवबंद के दरवाजे पर तुम्हें दोड़े, कसीदे, मरसिये, कवाली कुछ भी नहीं मिलेगा। एक तरफ खुदा का कुरान मिलेगा, दूसरी तरफ मोहम्मद का शान मिलेगा। कह दो सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु। जब भी पैगंबर का नाम आए तो कह दिया करो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर दूसरा इल्जाम लगता है, मैं किसी को बुरा तो नहीं कह रहा, मैं किसी पे हिट तो नहीं कर रहा, मैं किसी को गाली तो नहीं दे रहा, मैं किसी को गोली तो नहीं मार रहा, मैं तो अपने अकीदे की बात कर रहा हूँ, मैं तो उलमाए देवबंद की तर्जमानी कर रहा हूँ, मैं तो उलमाए देवबंद के अकीदे के मिजाज के अक्स और सैंपल पेश कर रहा हूँ, मैं तो अपनी सफाई दे रहा हूँ कि लोगों को गुमराह किया जाता है कि जनाब ये देवबंदी है, वहाबी है, नबी की गुस्ताख है, नबी को अपने जैसा कहते हैं, नबी को अपना भाई समझते हैं, नबी को अपने बराबर समझते हैं। सारी कायनात एक तरफ, मोहम्मद की जात एक तरफ। कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर दूसरी बात की जाती है कि जनाब ये दरूद और सलाम को नहीं मानते। कहा जाता है ना ये दरूद और सलाम। एक नुक्ते ने हमें महरम से मुजरम कर दिया। हम दुआ लिखते रहे, वो दगा पढ़ते रहे। दरूद का मुनकर भी भला मुसलमान हो सकता है? नहीं। मैं दरूद ना पढ़ूं मेरी नमाज नहीं होती, मैं दरूद ना पढ़ूं मेरा जनाजा नहीं होता, मैं दरूद ना पढ़ूं मेरी दुआ नहीं होती, मैं दरूद ना पढ़ूं मेरी शफात नहीं होती, मैं दरूद ना पढ़ूं मेरे घर रहमत नहीं होती, मैं दरूद ना पढ़ूं मेरे रोजी में बरकत नहीं होती, मैं दरूद ना पढ़ूं मेरी सेहत में बरकत नहीं होती। कौन अबू जहल का फर्जंद है जो दरूद का मुनकर हो? सिर्फ एक जुमला है, एक जुमला। हाँ, दरूद के मुनकर नहीं, सलाम के मुनकर नहीं, सिर्फ एक जुमले का फर्क है। मैं कहता हूँ मैं उस दरूद और सलाम को मानता हूँ जो मेडन मदीना है, जो मेडन मदीना है। मैं मेडन इंडिया सलाम को नहीं मानता। मैं वो दरूद मानूंगा जो पैगंबर ने सहाबा को बतलाया, सहाबा ने हम तक पहुंचाया। मैं वो दरूद पढ़ता भी हूँ, मानता भी हूँ, नमाज में, दुआ में, जनाजे में, हर जगह पढ़ता हूँ। लेकिन वो सलाम जो इंडिया से आया हो, तुझे मेडन इंडिया मुबारक, मुझे मेडन मदीना मुबारक। तेरी जुदा पसंद, मेरी जुदा पसंद, तुझको खुद ही पसंद, मुझको खुदा पसंद। दरूद का कौन मुनकर है? मैं तुझे दरूद की कीमत की अजमत की सिर्फ एक झलक दूंगा। जो गुंगा नहीं वो कहे सुभान अल्लाह। जिसको अल्लाह ने मुफ्त में जुबान दी है वो अल्लाह का नाम गूंज के लिए सुभान अल्लाह। झलक, सैंपल दे रहा हूँ, सैंपल। थोड़े से वक्त में सिर्फ सैंपल ही दिया जाता है। और मेरा तो वैसे मिजाज है ना, मैं पत्थरों के पहाड़ नहीं देता, मैं अतरों के कतरे देता हूँ। मैं थोड़ी देर में लंबा सफर कराता हूँ। बायर भी असली, बस की छत वाला यार नहीं। तवज्जो है? अल्हम्दुलिल्लाह 1986 से मैंने खिताबत शुरू की थी, आज 2018 है। 32 साल मेरी खिताबत को गुजर गए। जाओ चैलेंज करके कहता हूँ, मेरी 32 साल में कोई तकरीर, कोई कैसेट उठा लो, मेरी तकरीर में आपको कोई लतीफ़ा, कोई चुटकुला, कोई हंसने हंसाने की बातें, रुलाने की बातें, इधर उधर घुमाने की बातें, वक्त ज़ाय कराने की बातें आपको नहीं मिलेंगी। मैं अपने ज़ौक़ का आदमी हूँ, अपनी धुन में मगन रहता हूँ, अपने मौजू के समंदर पे तैर कर हीरे मोती उठाकर झोलियों में सजाता हूँ। इसलिए आप भी मेरा वक्त खराब ना किया करें इधर उधर देख के, जैसे मैं आपका वक्त खराब नहीं करता। वो और मौलवी कुछ होते हैं ना, 2 घंटे बयान करेंगे, बयान आधा घंटा होगा, 1.5 घंटे गपशप होगी। तो मैं वो गपशप वाला नहीं हूँ, मैं पूरे मौजू पे आता हूँ। तवज्जो करना, मैं बता रहा था कि आओ तुम्हें दरूद और सलाम की इज्जत और अजमत और बरकत और सादत और रहमत और राहत की झलक बताऊं कि ये दरूद कितना कीमती है। तुमने उलमा से सुना होगा कि हर इंसान के कंधे पर, तवज्जो मेरी तरफ, तुमने उलमा से सुना होगा कि हर इंसान के कंधे पर किरामन कातिबीन बैठे हैं। दाएं फरिश्ते पे भी, दाएं कंधे पे भी फरिश्ते हैं और बाएं कंधे पे भी फरिश्ते हैं। दोनों की ड्यूटी क्या है कि जब तू और मैं कोई नेकी करते हैं तो फिर बायां नहीं उठता, दाएं कंधे वाला उठता है, नामा अमाल खोलता है, तेरे और मेरे अमाल के कंप्यूटर की बहुत बड़ी हार्ड डिस्क को खोलता है, उसमें तेरे और मेरी नेकी को सेव कर देता है। और जब तू और मैं गुनाह करते हैं फिर दायां नहीं उठता, फिर बायां उठता है। इसकी ड्यूटी गुनाह लिखना है, ये तेरे मेरे नामे अमाल को खोलता है और तेरा और मेरा गुनाह उसमें दर्ज कर देता है। तो माना क्या निकला करोड़ वाला, तवज्जो रखना, मतलब क्या निकला, मफहूम क्या निकला कि जब तू
تو اور میں نیکی کریں صرف دایاں اٹھتا ہے، جب تو اور میں گناہ کریں صرف بایاں اٹھتا ہے۔ لیکن نبی کی ذات پہ پڑھنے والے درود کی قیمت کی جھلک دے، جب تو اور میں نبی کی ذات پہ درود پڑھتے ہیں اللہ دونوں سے کہتے ہیں دایاں تو بھی اٹھ بایاں تو بھی اٹھ۔ اللہ کیا کرے؟ اللہ فرماتے ہیں دیکھا نہیں اس نے میرے نبی کی ذات پہ درود پڑھا ہے، تو اٹھ اس کی نیکیاں بڑھانا شروع کر دے، تو اٹھ اس کے گناہ مٹانا شروع کر دے۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نعرہ تکبیر، علامہ یحییٰ عباسی صاحب، صاحبزادہ علامہ یحییٰ عباسی صاحب۔ میں زندہ باد ہوں، میرا نام ہی یحییٰ ہے، یحییٰ کا معنی ہی ہوتا ہے زندہ باد۔ بڑے لوگوں نے مجھے مرغا باد کرانے کی کوشش کی، لمبے چوڑے ہٹے گھٹے بڑے لوگوں نے، بہت پیچھے رہ گئے مجھ سے، الحمدللہ بہت پیچھے رہ گئے۔ اللہ کا کرم ہے، ماحول ابھی تک گرم ہے۔ 50 سال کا بچہ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا، آج دیکھ لو۔ اس لیے میں اپنے ان دوستوں سے کرم فرماؤں سے کہا کرتا ہوں جو آگے پیچھے بیچارے چھوٹی چھوٹی گل چھڑیاں چھوڑتے ہیں، میں انہیں کہتا ہوں کہ وہ بس اور ٹرک کے پیچھے لکھا ہوتا ہے نا، آج کل تو ٹرالی والیوں نے بھی لکھا ہوا ہے، ہاں سونیا جرتیں تے پاس کر نہیں تے پھر دھوڑ برداشت کر۔ میں بھی وہی کہہ کرتا ہوں کہ میرے پاس وقت نہیں ان لوگوں کے لیے جو مجھ سے نفرت کرتے ہیں، اس لیے کہ میں شدید مصروف ہوں ان لوگوں میں جو مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ نبی کی سیرت، نبی کی صورت، نبی کی عظمت و رفعت و منقبت، تجھے اس کا ایک اور عکس دیتا ہوں، آخری 5 منٹ ہے میرے، اس نبی کی سیرت کا ایک اور عکس دیتا ہوں۔ لوگ پوچھتے ہیں ان پڑھ لوگ، ان پڑھ ملا، ختم شریف ہضم شریف کہ بتاؤ نبی کا شان کیا ہے، نبی کا مقام کیا ہے، نبی کی سیرت و صورت، عزت و عظمت و رفعت و منقبت، نبی کا تقدس، ناموس، رسالت، شریعت، صداقت، عدالت، دیانت، جرت، شجاعت، سخاوت، منقبت، عفت، عصمت، رحمت، جلال، جمال، کمال، اطوار، عادات، اقوال، افعال، اعمال، انوارات و تجلیات کے خد و خال کیا ہے۔ تو تجھے علماء دیوبند کا یہ نوکر، یہ رضاکار، یہ ورکر، یہ چاکر، یہ خادم، یہ خوشاشین بتائے کہ دیوبندی نبی کو کتنا عرفہ، اعلیٰ، برتر، بالا، اکمل، احسن، مکمل، کامل، اشرف، افضل، اطیب، انور، مقدس، مطہر، مکرم، معظم، منور، معمر، معطر مانتے ہیں۔ پہلے تو میں کہا کرتا ہوں کہ روئے زمین پر نبی کی شان پہ مقابلہ نہ کر، مناظرہ نہ کر، مجادلہ نہ کر، مباحثہ نہ کر، مکالمہ نہ کر، نبی کی سیرت کو مان، تیرے آنکھوں کی رسائی نہیں جہاں تک میرے پیغمبر کی اونچائی ہے۔ ہاں میں تو کہتا ہوں پہلے تو اس پہ کوئی قلم اٹھائی نہ، پہلے تو کوئی خوشہ چینی اور لب کشائی کری نہ، لیکن اگر کوئی ملا بزید بھی ہے کہ نہیں دیوبندیوں بتاؤ تم اس نبی کے شان کو کتنا اعلیٰ مانتے ہو، اس نبی کے شان کا کتنا وزن مانتے ہو، تو پھر میں کہا کرتا ہوں پہلے تو کائنات میں کوئی ایسا کمپیوٹرائز کنڈا ہی نہیں کہ جس میں نبی کے شان کو تولا جا سکے، لیکن اگر کوئی ملا بزد ہے کہ نہیں مجھے تول کے اندازہ، تخیل، تصور، توہم بتا، تو پھر میں کہا کرتا ہوں پھر رب سے میزان عدل کا ترازو مانگ، اور اس ترازو کے 2 پلڑوں میں سے ایک پلڑے میں 7 زمینیں رکھ، 7 آسمان رکھ، ہوا فضا خلا کا نظام رکھ، نباتات، جمادات، درندے پرندے چرندے، انسان، حیوان، ملائک، ناری، نوری، عرشی، فرشی، آسمان کا سورج، چاند، ستارے، سیارے، نجوم، کواکب، شمس و قمر، حجر و شجر، بحر و بر، شام و سحر، نور و بشر، جنت، حور و غلمہ، بیت اللہ، بیت المقدس، بیت عزت، بیت معمور، لوح قلم، لوح محفوظ، سدرۃ المنتہا، عرش معلیٰ، ساری کائنات اٹھا کر ایک پلڑے میں رکھ، اور دوسرے پلڑے میں آمنہ کے درِ یتیم کو کھڑا کر۔ میرا اور میرے اکابر علماء دیوبند کا عقیدہ ہے ساری کائنات کم ہے، محمد کی ذات ساری کائنات سے اعلیٰ۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ، شان اہل بیت، نعرہ تکبیر۔ الحمدللہ ہم دیوبندی صرف نبی کی سیرت سناتے نہیں، تختہ دار کو چوم کر جھوم کر اپناتے بھی ہیں، منواتے بھی ہیں۔ طاہر جنگی صاحب نے خوب جملہ کہا، ہاں صرف سنتے سناتے نہیں، اپناتے بھی ہیں، منواتے بھی ہیں، گن گاتے بھی ہیں، کٹ جاتے بھی ہیں، مر جاتے بھی ہیں۔ ہاں جب بھی تمہیں نبی کے نام پر، صحابہ کے نام پر مال کھانے کی باری آئے گی تو سرکار نظر آئیں گے، جب مار کھانے کی باری آئے گی تو دیوبندی نظر آئے گی۔
تو ساری زندگی نبی کے دین کے نام پر مال کھاتا رہا، ہم ساری زندگی نبی کے دین کے نام پہ مار کھاتے رہے۔ تیری جدا پسند، میری جدا پسند، تجھ کو خود ہی پسند، مجھ کو خدا پسند، ہاں، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں، جو یہاں نبی کا دین بیچ کے مال کھائے گا وہ قیامت کے دن جہنم کی مار کھائے گا، جو یہاں نبی کے دین کے لیے مار کھائے گا وہ قیامت کے دن جنت میں مال کھائے گا۔ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ تو پھر آؤ، قائد جمعیت، مفکر اسلام، بدل حریت، قائد ابن قائد، امام اسلامی انقلاب مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں اس ملک پاکستان میں نظام مصطفیٰ کا نفاذ چاہتے ہیں، اور قائد جمعیت نے رات کراچی میں، کچھ دن پہلے کوٹدو میں، کچھ دن پہلے حیدرآباد میں نظام مصطفیٰ اور اسلام زندہ باد کانفرنسیں کر کے پاکستان کے مسلمانوں کو، مذہبی طبقے کو ایم ایم اے کے پلیٹ فارم سے، متحدہ مجلس عمل کے پلیٹ فارم سے، پرچم نبوی کے سائے میں کتاب کے نشان پر اکٹھا ہونے کی دعوت دی ہے۔ علماء کرام، مسجد والوں، مدرسے والوں، خانقاہ والوں، تبلیغی جماعت والوں، ختم نبوت والوں، صحابہ کے نوکروں، آؤ یکمشت ہو کر اتحاد و اتفاق کر کے قائد جمعیت کے دست بازو بنو، کتاب کا نشان سینے پہ سجاؤ، ان داڑھی اور پگڑی والے علماء کو اسمبلی میں بھیجو، تو رب کعبہ کی قسم پھر کوئی بدماش ختم نبوت پہ ڈاکہ نہیں مار سکے گا، صحابہ کی عزت پہ ڈاکہ نہیں مار سکے گا، تیری مسجد مدرسے پہ ڈاکہ نہیں مار سکے گا۔ کروڑ والوں بتاؤ، علماء کا ساتھ دو گے؟ دونوں ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ، علماء کا ساتھ دو گے؟ علماء کے ساتھ کندھے سے کندھا ملاؤ گے؟ کھڑے ہو کر وعدہ کرو کہ ہم نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے، ہم نظام خلافت راشدہ کے نفاذ کے لیے جمعیت علماء اسلام کے پلیٹ فارم سے، متحدہ مجلس عمل کے پلیٹ فارم سے کتاب کے نشان پر متحد ہو کر پوری دنیا کو یہ میسج دیں گے کہ تم کہتے ہو مسلمان لڑتے ہیں، کون سا دین، کون سا فقہ، کون سا فرقہ پاکستان میں حکومت کرے گا؟ میرے قائد مولانا فضل الرحمان نے تمام فرقوں کو ایک جگہ جمع کر کے امریکہ کو، رشیا کو، انڈیا کو، اسرائیل کو یہ پیغام دے دیا ہے کہ ہم اسلام نافذ کرنے کے لیے سارے مکاتب فکر ایک ہو کر میدان میں آئیں گے۔ اب اس ملک میں کمیونزم، سوشلزم، لبرلزم نہیں چلے گا، اگر چلے گا یا نظام مصطفیٰ چلے گا یا نظام خلافت راشدہ چلے گا۔ تسلیم کرتے ہو؟ سلام حضرات، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نظام مصطفیٰ، نعرہ تکبیر۔ توجہ، بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں۔ آخری ایک بات، یہ مدارس، یہ مساجد، یہ دین کے محور ہے، مرکز ہے، منبع ہے، ماوا ہے، ملجا ہے، دین کے چشمے ہیں، یہیں سے تمہاری اور تمہارے بچوں کی قرآن و حدیث کی پیاس بجھتی ہے۔ بجھتی ہے یا نہیں بجھتی؟ کعبے کے رب کی قسم، اس دور میں دین پہ چلنا اور مسجد مدرسے کو چلانا انگاروں پہ چلنے کے برابر ہے۔ تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ ان لوگوں کو کتنا تھریڈ کیا جاتا ہے، تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے ان لوگوں کو کتنا ڈرایا، دھمکایا اور خوف زدہ کیا جاتا ہے، لیکن کروڑ والوں دل پہ ہاتھ رکھ کے ایمانداری سے بتانا، تیرے ملک میں چاہے طوفان آئے، زلزلہ آئے، آندھی آئے، اولے برسیں، بارش آئے، سیلاب آئے، کچھ آ جائے، کبھی مسجد کی اذان لیٹ ہوئی؟ نہیں۔ سارے بولو، کبھی مسجد کی اذان لیٹ ہوئی؟ کبھی مسجد میں نماز لیٹ ہوئی؟ کبھی مولوی کی کلاس لیٹ ہوئی؟ کبھی جنازہ لیٹ ہوا کہ رکو جی مولوی صاحب کی انتظار ہے؟ کبھی نکاح لیٹ ہوا، رکو جی مولوی صاحب کی انتظار ہے؟ ہاں، تو لیٹ کر دیتا ہے، تیرے اس بوریا نشین مولوی نے کبھی لیٹ نہیں کی۔ اس کو خراج عقیدت کا سلام کر، اس سے کندھے سے کندھا ملا کے چل۔ میں کہا کرتا ہوں علماء سے کندھے سے کندھا ملا کے چلو، اپنے پلڑے، اپنا وزن علماء کے پلڑے میں ڈالو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس طرح تم گندم بیچتے ہو نا، گندم، توجہ کرنا میری طرف، توجہ توجہ توجہ، جس طرح تم گندم بیچتے ہو نا، گندم، اس میں چھوٹے چھوٹے مٹی کے روڑے ہوتے ہیں، وہ بھی گندم کے ریٹ میں بک جاتے ہیں، بک جاتے ہیں نا، بک جاتے ہیں نا۔ اگر آج
तुम अपने आप को उलमा के पलड़े में डाल दोगे ना, काबे के रब की कसम क़यामत के दिन अल्लाह तुम्हारा रेट भी उलमा वाला लगा दे। जैसे गंदम में रोड़े उस रेट में बिक जाते हैं, तुम भी उलमा के पलड़े में अगर आ जाए क़यामत के दिन तुम भी उसी रेट में बिकोगे। और आखिरी बात कहना चाहता हूँ कि पिछले दिनों ऐवान सदर में पैगाम पाकिस्तान के उन्वान पर एक बयानिया जारी हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह उस बयानिए में कायद जमीयत भी मौजूद थे। आज हम अपने इस स्टेज पे ऐलान करते हैं कि हम उस पैगाम पाकिस्तान के बयानिए की 100% तायीद करते हैं। करते हो क्या कि हमारा मुल्क अब किसी किस्म की फिरकावारियत का मुतहम्मिल नहीं है। मैं अपने नौजवानों से कहता हूँ, नौजवानों अपने जज्बात को कंट्रोल में रखो, अपने मुल्क को अदम इस्तेहकाम के से दो चार न करो, अपने मुल्क को मुस्तहकम करो। ये मुल्क बड़ी कुर्बानियों से बना है, ये मुल्क बड़ी जद्दोजहद से बना है। और इस वक्त दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान है जो इस्लाम का निशान है, जो दुनिया की आंखों में खटक रहा है। नौजवानों इस मुल्क में तर्स करो, रहम करो। किसी किस्म की फिरकावारियत, इंतहा पसंदी, कत्लो गारत, खून रेजी, बंदूक, हथियार उठाने की कोई जरूरत नहीं है। इस मुल्क में अमन का प्रचार करो, इस मुल्क में मोहब्बतों का प्रचार करो, इस मुल्क में इत्तेहाद का प्रचार करो, यगानगत का प्रचार करो। कायदे जमीयत की तरह मुत्तहिदा मजलिस अमल जिस तरह बनी और तमाम मकातब फिक्र को यकजा कर दिया गया, आओ अपने आप को बदनाम होने से बचाओ, वगरना मजहबी तबके को बदनाम किया जाता है कि जी यही इंतहा पसंद है। हम शिद्दत पसंदी की, फिरकावारियत की, बम धमाकों की, कत्ल गारत की पुरजोर मजम्मत करते हैं। करते हो मजम्मत? हाथ खड़ा करके करते हो मजम्मत? हम इस कत्ल गारत के कायल नहीं हैं। हम अपने जवानों को अमन के रास्ते पे लाना चाहते हैं। हम अपने मुल्क के मुहिब भी हैं, हम अपने मुल्क के खैर खा भी हैं, हम अपने मुल्क के सिपाही भी हैं, हम अपने मुल्क के वफादार भी हैं। ये मुल्क हमारा है, लिबरल का नहीं, दाढ़ी वाले छिले मुझे गोगलू क्लीन शेवों का नहीं। ये मुल्क इन बोरिया नशी दाढ़ी पगड़ी उलमा का है। क्यों कि ये मुल्क जब बना था तो नारा लिबरल का नहीं लगा था, पोटीआई का नहीं लगा था, नारा लगा था पाकिस्तान का। मतलब क्या? तो आज देख लो ला इलाहा इल्लल्लाह वाले कौन है। ये मुल्क इनका है, ला इलाहा इल्लल्लाह वालों का। इसकी हिफाजत भी हम करेंगे। रशिया को भी लोहे के चने हमने चबाए थे और अपने मुल्की इदारों के साथ खड़ा होकर, अपने मारखोर के साथ खड़ा होकर अमेरिका को भी लोहे के चने हम चबवाएंगे। और मैं अपने मुल्की इदारों को खराज तहसीन पेश करता हूँ, सल्यूट करता हूँ, खास तौर पर अपने मारखोर को कि जिसने बड़े बड़े जहरीले सांपों को कुचल के रख दिया, जिसने इंडिया की रॉ, इसराइल की मोसाद, अमेरिका की CIA और FBI को लोहे के चने चबाने पर मजबूर कर दिया। और ऐसी हिकमत अमली अपनाई मेरे मारखोर के शाहीनों ने कि 30 साल बाद आज ट्रंप अमेरिकी सदर चीख और चिल्ला के कह रहा है कि पाकिस्तान ने हमारे साथ धोखा किया। अब वो कहता है कि जिसको हम सना समझ के 30 साल इजी लोड कराते रहे, वो सना तो नहीं थी, वो तो सनाउल्लाह था। आज इसको पता चला है। तो मैं अपने इदारों को सलाम पेश करता हूँ। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे शाना बशाना हैं। आखिर में वही कहता हूँ, जाओ जाके मेरे ताबा से कह दो कि अपनी किरणों को गिन के रखे। जाओ जाके मेरे ताबा से कह दो कि अपनी किरणों को गिन के रखे। मैं अपने सहारा के जर्रे जर्रे को खुद चमकना सिखा रहा हूँ। तुम ऐसा करना कि कोई जुगनू कोई सितारा संभाल रखना। तुम ऐसा करना कि कोई जुगनू कोई सितारा संभाल रखना। मेरे अंधेरों की फिक्र छोड़ो, तुम अपने घर का ख्याल रखना। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।